میں آپ کے بچوں کی ماں نہیں، آپ کی بیوی بننے آئی ہوں، اور آپ نے 2 بچے مجھے تھما دیے۔ وہ نئی نویلی دلہن اس وقت جوالا مکھی بنی ایان پہ جھپٹ پڑی تھی۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ تم جیسی بچی کو بیوی بناؤں؟ اپنا فگر دیکھا ہے تم نے؟ پہلے بڑی تو ہو جاؤ۔ ایان نے دانت کچکچاتے کہا۔ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے بھائی بھابھی کا انتقال ہو گیا تو ان کے دونوں بچوں کی ذمہ داری ایان کے سر پر آ گئی۔ ان کے لیے شادی کر کے جس لڑکی کو لایا وہ بھی بچی نکلی۔ اتنی دور سے تو نہیں بتا سکتی کہ میں بچی نہیں ہوں۔ قریب تو میں کبھی نہ آؤں تمہارے، تو میرا ٹیسٹ نہیں۔ وہ اسے تپاتا مڑا کہ زرنش جو سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کمرے میں جیسے ہی قدم رکھتی ہے، زرنش کا سامنا اپنے بیڈ پر سوئے 2 بچوں سے ہوتا ہے۔ ایان جس کے بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے بچوں کی ذمہ داری ایان پر آ پڑی۔ وہ بچوں سے بے انتہا پیار کرتا تھا جس کے لیے اس نے شادی کی تھی۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو شادی کرتے ہی بچوں کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ آج سے تم ان بچوں کی ماں ہو اور ان کا خیال رکھو گی۔ میں صرف تمہیں ان بچوں کے لیے لایا ہوں زرنش، جو سرخ عروسی جوڑے میں لپٹی کسی پگھلتے ہوئے کندن کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کی آنسو ہاک رات تھی، اور اس کے بھی بہت سے ارمان تھے۔ اس کے بیڈ پر 2 بچے پہلے ہی سو رہے تھے۔ رات تھی، اسے 2 بچوں کی ماں بنا دیا گیا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی، اس وقت غصے سے کانپ رہی تھی۔ زرنش پھٹ پڑی۔ میں تمہارے بچوں کی آیا نہیں، تمہاری بیوی بن کر آئی ہوں۔ ایان وہی مرد جس کے نام کی مہندی اس کے ہاتھوں پر لگی تھی، مگر جس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک برفانی سرد مہری تھی۔ ایان نے ایک سرد نگاہ زرنش کے سراپے پر ڈالی اور پھر اس کے سامنے بیڈ پر سوئے ہوئے 2 معصوم بچوں کی طرف اشارہ کیا جو ابھی رو کر سوئے تھے۔ میں نے تمہیں اس گھر میں عیش کرنے کے لیے نہیں، ان یتیموں کو ماں دینے کے لیے لایا ہوں۔ زرنش کا خون ابل پڑا۔ اس سے جھپٹ کر ایان کا کالر تھاما اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں آپ کے بچوں کی ماں نہیں، آپ کی بیوی بن کر آئی ہوں ایان صاحب، اور آپ نے پہلی ہی رات یہ 2 بچے مجھے تھما دیے۔ اس کی آواز میں غصہ اور نمی گھلی ملی تھی۔ ایان نے جھٹکے سے اس کے نازک ہاتھ اپنے کالر سے ہٹائے اور اسے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ زرنش کو ایان کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بیوی؟ ایان کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آئی۔ اس کی نظریں زرنش کے خوبصورت چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے متناسب وجود پر ٹھہری۔ اپنا فگر دیکھا ہے تم نے؟ تم جیسی کچی عمر کی بچی کو میں اپنی بیوی بناؤں؟ میرا ایسا ٹیسٹ نہیں۔ پہلے بڑی تو ہو جاؤ، پھر شوہر اور بیوی کے حقوق کی بات کرنا۔ ایان گویا مذاق اڑانے والے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ زرنش کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ایان کی قربت اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، مگر اس کے جملوں نے اس کی روح کو زخمی کر دیا۔ اتنی دور سے تو میں نہیں بتا سکتی کہ میں بچی نہیں ہوں ایان۔ زرنش نے ہمت جمع کی اور اپنی نیلی آنکھوں میں جرأت بھر کر اسے دیکھا۔ لیکن یاد رکھنا، جس بچی کو آج تم رد کر رہے ہو، ایک دن اسی کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی محبت کی بھیک مانگو گے۔ میں تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے قریب کبھی نہیں آؤں گی۔ ایان کا ہاتھ خود بخود اس کی کمر کے گھٹ کسا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی برفانی آنکھوں میں بھی آگ سی لگی۔ اس نے زرنش کے گال کو اپنی انگلی کی پشت سے چھوا، ایک ایسا لمس جس نے زرنش کے پورے وجود میں بجلی دوڑا دی۔ تمہیں تپانا تو بہت آسان ہے زرنش، وہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما لہجے میں بولا، اور پھر اس سے وہی ششتر چھوڑ کر فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے زرنش کے دل کی دھڑکنیں اس خاموش کمرے میں شور مچا رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر زرنش کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بھاری عروسی لباس پہنے فرش پر بیٹھی تھی، جہاں اس کے آنسوؤں نے گالوں پر لگے میک اپ کو دھو دیا تھا۔ بیڈ پر سوئے وہ 2 معصوم بچے اسے اپنی ہار کا اشتہار لگ رہے تھے۔ بچی ہوں میں، اس نے آئینے میں اپنے سراپے کو دیکھا، جہاں سرخی مائل آنکھیں اور بکھرے بال اسے کسی زخمی شیرنی کی طرح دکھا رہے تھے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ رو رو کر نہیں، بلکہ ایان کے غرور کو توڑ کر اپنا حق چھینے گی۔ اس نے اٹھ کر وہ بھاری زیور اتارا اور الماری سے ایک شوخ رنگ کا لباس نکالا۔ اب وہ بچی نہیں، ایان کے اعصاب پر سوار ہونے والی حقیقت بننے والی تھی۔ اگلی صبح جب ایان ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آیا
تو اس کی نظریں لاشعوری طور پر زرنش کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ روتی ہوئی شکل لے کر آئے گی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ میں موجود چمچ وہیں رک گیا۔ زرنش کچن سے نکلی تھی، سیاہ لباس میں اس کا نکھرا ہوا رنگ اور چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے بچوں کو گود میں لیا ہوا تھا اور وہ اسے مما کہہ کر پکار رہے تھے۔ ایان کو لگا جیسے اس کے دل میں کوئی کانٹا چبھا ہو۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اچھا ہے کہ تم نے اپنی اوقات پہچان لی اور ان بچوں کو سنبھال لیا۔ زرنش نے بچوں کو کرسی پر بٹھایا اور ایان کے بالکل قریب آ کر اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی عطر کی تیز خوشبو نے ایان کے حواس مختل کر دیے۔ اوقات تو بھی آپ کو بھی پہچانی ہے ایان صاحب، آپ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوں۔ اس نے ایان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرارت سے کہا، تو پھر ناشتہ کرتے وقت آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ایان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زرنش کی سسکی نکل گئی۔ اپنی حد میں رہو زرنش، یہ کھیت تمہیں مہنگا پڑے گا۔ ایان کے لہجے میں غصہ تھا، مگر اس کی نظریں زرنش کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ اچانک حویلی کا بڑا دروازہ زور سے کھلا اور ایان کا پرسنل سیکرٹری آمتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، وہ دوبارہ آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کاغذات سائن نہ کیے تو وہ بچوں کو اٹھا کر لے جائے گا۔ ایان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے فوراً زرنش کو جھٹکا دیا اور سیکرٹری کے ساتھ باہر کی طرف بھاگا۔ زرنش حیرت سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ کون تھا وہ؟ اور ایان ان بچوں کے لیے اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ زرنش عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ ایان کا اچانک بدحواسی میں باہر نکل جانا زرنش کے ذہن میں کئی سوال چھوڑ گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لون میں ایان کو کسی سے تیکھے لہجے میں فون پر بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ کسی بہت بڑے دباؤ میں ہے۔ آخر کیا راز ہے جو یہ مرد اتنا طاقتور ہونے کے باوجود کسی سے خوف زدہ ہے؟ زرنش نے سوچا، اور پھر اس کی نظریں حویلی کی بالائی منزل پر بنے اس کمرے کی طرف اٹھی جسے ایان نے ممنوع حد کہا تھا۔ یعنی اسے پہلے دن ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کمرے میں جانا منع ہے اور اس کمرے میں کبھی کوئی نہیں جاتا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی پر ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ ایان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زرنش نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں اس کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، ایک بھاری اور تپتی ہوئی ہتھیلی نے اس کے منہ کو دبا لیا اور اسے گھسیٹ کر برابر والے اندھیرے کمرے میں لے گئی۔ زرنش کا دل حلق میں آ گیا، مگر اس کے نتنوں سے ٹکراتی ایان کے پرفیوم کی جانی پہچانی خوشبو نے اسے بتا دیا کہ یہ کوئی اور نہیں، ایان ہی ہے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ ادھر مت آنا۔ ایان کی آواز اس کے کان کے بالکل قریب گونجی، جس میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے زرنش کو دیوار سے لگا رکھا تھا۔ اندھیرے میں صرف ایان کے دہکتی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ زرنش نے ہمت جتا کر اس کا ہاتھ ہٹایا۔ کیوں نہ ہوں، میں اس گھر کی مالکن ہوں، قیدی نہیں۔ آپ کس سے ڈر رہے ہیں ایان؟ وہ کون ہے جو آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ ایان نے گہرا سانس لیا اور زرنش کے چہرے کے گرد بکھری زلفوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹا۔ اس کا لمس اس وقت کسی پگھلتے ہوئے لاوے کی طرح تھا جو زرنش کے ہوش چھڑا رہا تھا۔ تم نہیں جانتی تم کس آگ سے کھیل رہی ہو، اس نے بہت دھیمے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہیں اس لیے بچی کہتا ہوں تاکہ تم اس خونی کھیل سے دور رہو۔ میری بیوی بننے کی قیمت تمہاری جان بھی ہو سکتی ہے۔ زرنش نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا، اگر بیوی بننے کی قیمت موت ہے تو مجھے منظور ہے، مگر مجھے اس طرح نظر انداز کر کے مت ماریے۔ ایان کیا ضبط جواب دے گیا؟ اس نے شدت سے زرنش کو اپنے حصار میں بھینچا۔ ان کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے ایان اسے سب کچھ بتا دے گا، مگر تب بھی حویلی کے صحن میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور ایان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی سرد مہری چھا گئی۔ باہر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ تم کسی کی نظر میں آ جاؤ، اور یاد رکھنا زرنش، اگر تم نے دوبارہ اس کمرے کا رخ کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ ایان تو چلا گیا، مگر زرنش کو وہیں زمین پر ایک چھوٹا سا لاکٹ پڑا ملا جس پر ایان کی نہیں بلکہ کسی اجنبی کی تصویر تھی جو ہو بہو ایان جیسا دکھتا تھا۔ زرنش کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ لاکٹ زرنش کی مٹھیوں میں کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ اس میں موجود تصویر ایان کی تھی، مگر وہ ایان نہیں لگ رہا تھا۔ تصویر والے شخص کی آنکھوں میں وہ درندگی اور جنون تھا جو ایان کی سرد مہری سے بالکل مختلف تھا۔ زرنش نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایان کو اپنی خاموشی سے نہیں بلکہ اپنی موجودگی سے ہرا دے گی۔
اگلی شام زرنش نے حویلی کے ٹیرس پر ایک کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑا اور آنکھوں میں وہی جرأت بھر لی جو ایان کے بے چین کر دیتی تھی۔ جب ایان تھکا ہارا حویلی لوٹا تو اوپر سے آتی دھیمی موسیقی اور خوشبو نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جیسے ہی ٹیرس پر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ زرنش سرخ شمعوں کے حالے میں گری کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آئیے ایان صاحب، میں نے سوچا کہ ایک بچی کی طرف سے اپنے شوہر کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت ہونی چاہیے۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ایان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایان جو خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، زرنش کی قربت پر اپنا ضبط کھونے لگا۔ زرنش نے بڑی نفاست سے ایان کی ٹائی ڈھیلی کی اور اس کے کوٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کہ میری قربت آپ کی تھکن دور نہیں کر سکتی؟ ایان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی کمر سے لگایا۔ ان کے درمیان اب ایک سانس کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو زرنش، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرا ٹیسٹ نہیں ہو۔ ایان کی آواز بھاری ہو رہی تھی، اس کی نظریں زرنش کے سرخ لبوں پر جمی تھیں۔ تو پھر اپنا ٹیسٹ بدل لیجیے ایان، کیونکہ یہ بچی اب آپ کے خوابوں میں آنے لگی ہے۔ زرنش نے ہنستے ہوئے وہ لاکر نکال کر ایان کے سامنے لہرایا۔ ایان کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً زرنش کا ہاتھ مروڑا اور لاکر چھیننے کی کوشش کی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ بولو۔ اس کی آواز میں اب خوف اور غصہ دونوں تھے۔ زرنش نے تکلیف کے باوجود اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھی۔ یہ اسی کمرے میں تھا جہاں آپ مجھے جانے سے روکتے ہیں ایان۔ اس تصویر میں آپ کا ہمشکل کون ہے اور وہ بچوں کو کیوں اٹھانا چاہتا ہے؟ ایان نے اسے دیوار سے لگا دیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی دردناک لہجے میں بولا، وہ میرا ہمشکل نہیں زرنش، وہ میرا گناہ ہے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اور اگر تم نے اس کے بارے میں دوبارہ جاننے کی کوشش کی تو میں تمہیں اس حویلی کے سب سے اندھیرے کمرے میں قید کر دوں گا، جہاں میری محبت بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ ایان اسے چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا، مگر زرنش نے دیکھا کہ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مرد جو پتھر کا بنتا تھا، اندر سے بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ زرنش کو اب یقین ہو گیا تھا کہ ایان اسے خود سے دور اپنی نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسے کسی بہت بڑے سائے سے بچانے کے لیے رکھ رہا ہے۔ حویلی کی فضا میں تناؤ تھا، مگر زرنش نے اب ایک نیا راستہ چنا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایان کے دل تک پہنچنے کا راستہ ان معصوم بچوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں ابھرا تھا جب ایان ناشتے کی میز پر پہنچا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہی ضدی لڑکی آج بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ مما دیکھو، پاپا آ گئے، چھوٹے ضیاء نے جوش سے کہا۔ زرنش نے سر اٹھا کر ایان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون مسکراہٹ تھی جس نے ایان کے اندر کی ساری سختی کو پگھلانے کی کوشش کی۔ زرنش نے اذلان کے بکھرے ہوئے بال سنوارے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، جاؤ بیٹا، پاپا کو بتاؤ کہ آج آپ نے سارا ناشتہ خود ختم کیا۔ ایان خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مسلسل زرنش پر تھی، جو بڑی مہارت سے بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زرنش صرف ایک حسین عورت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ بھی تھا۔ جب بچے کھیلنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے تو زرنش اٹھ کر ایان کے پاس آئی۔ اس نے جھک کر ایان کی کافی کے مگ میں چینی ڈالی۔ اس کی قربت سے ایان کو پھر وہی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ بچے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ایان، کاش آپ بھی خود سے تھوڑا پیار کرنا سیکھ لیتے، زرنش نے بہت نرم لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ ایان کے کندھے پر رکھا۔ ایان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اس بار اس کی گرفت میں غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ محبت میرے جیسے انسانوں کے لیے نہیں ہے زرنش، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھ سے دور رہو۔ زرنش نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہا، دور تو میں رہ لوں گی، لیکن یہ جو آپ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، انہیں کیسے سمجھائیں گے؟ ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ زرنش کا چہرہ اس کے بالکل مقابل آ گیا۔ ان کے درمیان فاصلہ سمٹ گیا تھا۔ ایان کی نظر اس کی لبوں پر ٹھہر ٹھہرانے لگی، جیسے وہ کوئی اعتراف کرنا چاہتا ہو، مگر تب بھی حویلی کے ابی حصے سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ ایان کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس نے زرنش کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ زرنش کا دل تھک تھک کر رہا تھا، وہ اس پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے ایان کے پیچھے گئی اور حویلی کے اس پرانے اسٹور روم کے پاس پہنچی، جیسے ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ اس نے دراڑ سے اندر جھانکا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر ایان ایک شخص کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، تو شکل و صورت میں بالکل ایان جیسا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور ایان اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، تم نے بھائی اور بھابھی کو ہم سے چھین لیا شایان۔
شاہان، اب ان بچوں اور زرنش کو بخش دو، میں تمہیں یہاں سے کبھی باہر نہیں آنے دوں گا۔ زرنش کے حلق سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تو یہ تھا ایان کا وہ گناہ، اس کا اپنا جڑواں بھائی شاہان، جو ایک قاتل تھا اور جسے ایان نے دنیا سے چھپا کر قید کر رکھا تھا۔ اسی لمحے شاہان کی نظر درار پر پڑی اور اس نے ایک شیطانی کہکا لگایا، دیکھ ایان، تیری بچی نے ہمیں ڈھونڈ لیا۔ شاہان کے ان الفاظ نے فضا میں زہر گھول دیا۔ تیری بچی نے بھی ہمیں ڈھونڈ لیا۔ شاہان کا وہ وحشیانہ کہکا زرنش کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ ایان بجلی کی تیزی سے مڑا اور جیسے ہی اس کی نظر درار پر کھڑی ساکت زرنش پر پڑی، اس کی آنکھوں میں کرب اور خوف کی لہر لہرائی۔ زرنش، بھاگو یہاں سے، ایان چلایا، مگر زرنش کے قدم جیسے زمین پر گڑ گئے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے ایک ہی شکل کے دو انسان ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک محافظ تھا اور دوسرا شکاری۔ ایان نے لپک کر دروازہ بند کیا اور زرنش کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے راہداری کی طرف لے آیا۔ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کیوں آئی تم یہاں؟ ایان نے اسے دیوار سے لگایا۔ اس کا سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی گرفت زرنش کے بازو پر اتنی سختی کہ اسے یقین تھا وہاں نیل پڑ جائیں گے، مگر زرنش نے اس وقت درد سے بے نیاز تھی۔ وہ کون ہے ایان؟ آپ نے اسے زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہے؟ اور وہ بھائی بھابھی کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ زرنش کی آواز لرز رہی تھی۔ ایان نے غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر اچانک اس کا لہجہ پگھل گیا۔ اس نے اپنا سر زرنش کے کندھے پر رکھ دیا، جیسے وہ ایک طویل عرصے سے تھکا ہوا ہو۔ وہ میرا جڑواں بھائی ہے زرنش، شاہان۔ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کے اندر صرف نفرت بھری ہے۔ بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ شاہان نے گاڑی کی بریک فیل کی تھی کیونکہ وہ اس جائیداد کا اکیلا وارث بننا چاہتا تھا۔ میں اسے دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ لوگ اسے پھانسی چڑھا دیتے، اور میں اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ ایک درندہ ہے۔ زرنش کا دل ایان کے لیے پگھلنے لگا۔ وہ مرد جسے وہ پتھر سمجھتی تھی، وہ اپنے بھائی کے گناہوں کا بوجھ اکیلے اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ایان کے بالوں میں پھیرا۔ آپ نے یہ سب اکیلے کیوں سہا؟ میں آپ کی بیوی ہوں ایان، آپ کی ڈھال بن سکتی ہوں۔ ایان نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ اسی لمحے ایان کی نظروں میں وہ بیوی والا حق تسلیم کرنے کی جھلک تھی۔ اس نے زرنش کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں تمہیں اس گندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا زرنش۔ تم بہت معصوم ہو، بہت خوبصورت ہو۔ تمہارے لیے میرے دل میں جو جذبات جاگ رہے ہیں وہ مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ اس نے جھک کر زرنش کے ماتھے پر ایک طویل اور پرتاثر بوسہ دیا جس میں محبت کی مہر لگی تھی۔ لیکن کہانی کا رخ تب بدلا جب اگلی صبح ایان بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر گیا۔ زرنش بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی کہ اسے عقبی حصے سے کسی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ وہ شاہان تھا۔ زرنش ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچی۔ شاہان اب خاموش تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ ایک مصنوعی معصومیت تھی۔ بھابھی، ایان تمہیں سچ نہیں بتائے گا، شاہان نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ جس ایکسیڈنٹ کا الزام وہ مجھ پر لگا رہا ہے، اس دن گاڑی میں نہیں، ایان خود تھا۔ وہ خود وارث بننا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے پاگل قرار دے کر یہاں قید کر دیا تاکہ وہ تم پر اور اس جائیداد پر راج کر سکے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ وہ بچے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ زرنش کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہان کی آواز میں وہ سچائی تھی جو انسان کو شک میں مبتلا کر دیتی۔ وہ سوچتی ہے کہ ایان واقعی اتنا بڑا اداکار تھا؟ کیا اس کا رومانس، اس کی محبت سب ایک ڈھونگ تھا؟ شاہان کی باتوں نے زرنش کے ذہن میں شکوک کا ایک ایسا جال بون دیا جس سے نکلنا اب اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ سارا دن وہ ایک بوجھے دل کے ساتھ حویلی میں گھومتی رہی۔ ایک طرف ایان کا وہ دکھ بھرا چہرہ اور وہ رومانوی لمس تھا جو اسے سچا لگتا تھا، اور دوسری طرف شاہان کی وہ آنکھیں تھیں جو چیخ چیخ کر ایان کو مجرم قرار دے رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو ایان واپس لوٹ آیا۔ وہ حسب معمول تھکا ہوا تھا، مگر جیسے اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی زرنش پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی، اور چلتا ہوا زرنش کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر زرنش نے ایک جھجھری لی اور پیچھے ہٹ گئی۔ ایان کی مسکراہٹ وہی منجمد ہو گئی۔ کیا ہوا زرنش، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایان نے تشویش سے پوچھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر زرنش نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھ سے دور رہیے ایان صاحب، یا شاید مجھے آپ کو مکار انسان کہنا چاہیے۔ زرنش کی آواز میں نفرت اور کرب کی آمیزش تھی۔ ایان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں اس سچ کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو آپ نے اس قید خانے میں چھپا رکھا ہے، زرنش چیخی۔ شاہان
نے مجھے سب بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ اس دن گاڑی آپ چلا رہے تھے۔ اس نے بتایا آپ نے اسے پاگل قرار دے کر قید کیا تاکہ آپ بھائی کی جگہ لے سکیں اور ان بچوں کے مسیحا بن کر دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ کیا یہی آپ کا اصل چہرہ ہے؟ ایان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے جھپٹ کر زرنش کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں بچا تھا۔ تم نے اس درندے کی بات پر یقین کر لیا، اس شخص کی بات پر جس نے میرے گھر کو آگ لگائی۔ ایان کی آواز میں گونجتی دہاڑ نے زرنش کو ایک لمحے کے لیے لرزا دیا، مگر وہ بھی اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ثبوت کیا ہے کہ آپ سچے ہیں؟ زرنش نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ آپ اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ اسے چھپا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہیں اس لیے تو نہیں اگر وہ باہر نکلا تو آپ کا کچا چٹا کھل جائے گا؟ ایان نے ایک سرد کہکا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ثبوت چاہیے تمہیں؟ تو ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اور زرنش کو تقریباً گھسیٹتا ہوا اوپر اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ اس کی الماری کا ایک خفیہ خانہ کھولا اور وہاں سے ایک پرانی فائل نکالی۔ یہ دیکھو، اس ایکسیڈنٹ کی پولیس رپورٹ ہے۔ یہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے جو اس دن شاہراہ پر لگے کیمرے نے محفوظ کی تھی۔ دیکھو اسے۔ زرنش نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ویڈیو دیکھی۔ اس میں وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ ایان اپنی گاڑی میں اکیلا تھا اور پیچھے سے شاہان کی گاڑی نے جان بوجھ کر بھائی کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ زرنش کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غلط تھی، وہ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ میں اسے پولیس کے حوالے اس لیے نہیں کرتا زرنش، کیونکہ ہماری ماں نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی ماں کا بھرم رکھ رہا ہوں، اور تم نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ ایان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے فائل فرش پر دے ماری اور بالکنی کی طرف چلا گیا۔ زرنش کا دل پچھتاوے سے کٹ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بالکنی میں آئی جہاں ایان اندھیرے میں اکیلا کھڑا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بوندیں ان دونوں کو بھگو رہی تھی۔ زرنش نے خاموشی سے پیچھے سے ایان کی کمر کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں اور اپنا چہرہ اس کی چوڑی پشت پر ٹکا دیا۔ مجھے معاف کر دیا ایان، میں بھٹک گئی تھی، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ اس کے آنسو ایان کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ ایان نے ایک لمبا سانس لیا اور مڑ کر زرنش کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور تڑپ تھی۔ اس نے زرنش کے بھیگے ہوئے چہرے کو تھاما اور اس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ نہیں زرنش، تمہارا شک مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ میں نے تمہیں بچی اس لیے کہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تم اس نفرت کا حصہ بنو، مگر تم تو میرے وجود کا حصہ بنتی جا رہی ہو۔ ایان نے اسے شدت سے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ بارش کی بوندوں تلے ان کے درمیان تمام تلخیاں ایک میٹھے رومانس میں بدل رہی تھیں، مگر اسی لمحے نیچے ایک بھی حصے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شاہان کی قید گاہ سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ شاہان نے اپنی زنجیریں توڑ دی تھیں اور اس نے حویلی کے عقبی حصے میں آگ لگا دی تھی۔ حویلی کے اس حصے سے اٹھنے والی دھوئیں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ ایان اور زرنش بالکنی میں کھڑے تھے جب انہوں نے دیکھا شاہان اپنی زنجیریں توڑ کر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا چکا ہے۔ وہ ایک زخمی تیندوے کی طرح تیزی سے حویلی کی عقبی دیوار پھیلا کر جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ وہ بھاگ گیا زرنش، وہ پاگل اب آزاد ہے۔ ایان کے لہجے میں ایسی وحشت تھی جو زرنش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایان فوراً نیچے بھاگا، زرنش بھی اس کے پیچھے تھی۔ لاؤنج میں پہنچ کر دیکھا تو شاہان نے جاتے جاتے پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی، مگر خوش قسمتی سے آگ ابھی صرف پردوں تک محدود تھی۔ ایان نے جلدی سے بچوں کو اٹھایا اور زرنش کا ہاتھ تھام کر انہیں باہر لون میں لے آیا۔ تم بچوں کے ساتھ ہی رہو، میں سیکیورٹی کو الرٹ کرتا ہوں۔ ایان نے ہانپ رہا تھا، اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ زرنش نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں ایان، آپ اسے اکیلے ڈھونڈنے نہیں جائیں گے، وہ خطرناک ہے، اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ زرنش کی آنکھوں میں ایان کے لیے بے پناہ فکر تھی جس نے ایان کے غصے کو ایک لمحے کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے زرنش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا، وہ میرا بھائی ہے زرنش، میں اسے جانتا ہوں، وہ واپس آئے گا اور اس بار وہ مجھ پر نہیں، میری سب سے بڑی کمزوری پر وار کرے گا۔ ایان کی نظریں زرنش پر جمی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب زرنش اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی پوری حویلی کو پولیس اور سیکیورٹی گارڈز نے گھیرے میں لے لیا، مگر شاہان کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ایان نے زرنش اور بچوں کو ایک محفوظ کمرے میں منتقل کر دیا اور خود پوری رات ہاتھ میں گن لیے دروازے پر پہرا دیتا رہا۔ صبح کے قریب جب زرنش کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایان وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، مگر گرفت ابھی بھی گن پر مضبوط تھی۔ زرنش دھیرے سے اٹھی اور ایک کمبل لا کر ایان کے کندھوں پر ڈالنے لگی۔ جیسے اس نے ایان کو چھوا، ایان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔
ایان، یہ میں ہوں۔ زرنش نے سرگوشی کی۔ ایان نے جب دیکھا کہ یہ زرنش ہے تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ میں تمہیں کھونے سے بہت ڈرتا ہوں زرنش۔ شاہان کا مغرور ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ زرنش نے اس کے سینے پر سر رکھا اور دھیمے سے بولی، ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ رومانس کے اس خوبصورت لمحے میں اچانک خلل پڑا جب ایان کے فون پر ایک گمنام نمبر سے میسج آیا۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا جس میں زرنش کی ایک تصویر تھی جو اسی وقت کھڑکی سے لی گئی تھی، اور نیچے لکھا تھا، بچی بہت خوبصورت ہے ایان، اسے سنبھال کر رکھنا کیونکہ میں بہت جلد اپنا ٹیسٹ بدلنے والا ہوں۔ شان ابھی مرا نہیں تھا، وہ کہیں قریب ہی چھپا ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شان کا وہ میسج ایان کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ وہ تصویر جس میں زرنش کو کھڑکی کے پاس دکھایا گیا تھا اس بات کا ثبوت تھی کہ شان حویلی کی دیواروں کے باہر کہیں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایان نے فوراً تمام پردے گرا دیے اور زرنش کو کھڑکی سے دور ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا ایان؟ اب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ زرنش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ایان نے لفظ کہے بغیر فون اس کے سامنے کر دیا۔ تصویر دیکھ کر زرنش کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایان نے تیکھی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر زرنش کے پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی گرفت میں اس بار ایک عجیب سا تحفظ اور شدت تھی۔ میں تمہیں یہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شاہان میرا جنون جانتا ہے، اسے پتا ہے اب میری زندگی ان بچوں اور تم سے جڑی ہے۔ ہم ابھی اسی وقت یہاں سے نکل رہے ہیں، مگر کہاں جائیں گے؟ پولیس تو اسے ڈھونڈ رہی ہے نا؟ زرنش نے بے بسی سے کہا۔ پولیس اسے نہیں ڈھونڈ پائے گی زرنش، وہ ان راستوں کا ماہر ہے۔ ایان نے تیزی سے اپنا والٹ اور پستول اٹھایا۔ ہم شہر سے دور میرے فارم ہاؤس جا رہے ہیں جس کے بارے میں شاہان کو بھی نہیں معلوم۔ آدھی رات کے وقت جب بارش نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا، ایان نے انتہائی خاموشی سے بچوں اور زرنش کو گاڑی میں بٹھایا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اس کی نظر مسلسل ریئر ویو مرر آئینے پر جمی تھی، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ اندھیرے سے کوئی ہاتھ نکل کر ان کا راستہ روک لے گا۔ سفر کے دوران زرنش نے دیکھا کہ ایان کا ایک ہاتھ مسلسل پستول پر تھا اور دوسرا اسٹیئرنگ پر۔ بچوں کے سر اس کی گود میں تھے اور اس کی نظریں ایان کے تھکے ہوئے مگر پرعزم چہرے پر تھی۔ ایان، آپ مجھ سے اتنی محبت کب سے کرنے لگے؟ زرنش نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز بارش کی آواز میں گھل گئی۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ساری تلخی ختم ہو چکی تھی جو شادی کی پہلی رات تھی۔ محبت شاید اسی دن ہو گئی تھی جب تم نے کالر پکڑ کر مجھ سے اپنا حق مانگا تھا۔ اس نے ایک ادھوری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن میں ڈرتا تھا اگر میں نے تمہیں اپنا لیا تو شاہان تمہیں چھین لے گا، اور دیکھو وہی ہو رہا ہے۔ کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک ویران مگر انتہائی خوبصورت فارم ہاؤس پہنچے جو پہاڑوں کے دامن میں چھپا ہوا تھا۔ وہاں کی فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو اور خاموشی تھی۔ ایان نے بچوں کو اندر منتقل کیا، پھر زرنش کو لے کر برآمدے میں آیا۔ وہاں کی تنہائی اور بارش کے موسم نے ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ ایان نے پیچھے سے زرنش کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زرنش نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ یہاں ہم محفوظ ہیں نا؟ اس نے سرگوشی کی۔ ایان نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، یہاں صرف میں ہوں اور تم ہو، یہاں کوئی شاہان نہیں آ سکتا۔ اسے زرنش کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت نے ماحول کو بے حد رومانوی بنا دیا تھا۔ ایان آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا کہ اچانک فارم ہاؤس کی ساری لائٹس چلی گئیں۔ اندھیرے میں صرف بارش کا شور رہ گیا۔ ایان نے فوراً زرنش کو اپنے پیچھے کیا اور گن تان لی۔ زرنش، بچوں کے پاس جاؤ جلدی۔ تبھی اندھیرے میں ایک سیٹی بجانے کی آواز آئی، وہی مخصوص سیٹی جو شاہان بجایا کرتا تھا۔ فارم ہاؤس کے بڑے شیشے والے دروازے پر ایک سایہ لہرایا اور خون سے لکھا ہوا ایک جملہ نمودار ہوا، محبت کا گھروندہ کتنا بھی دور بنا لو ایان، موت اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ زرنش کی چیخ نکل گئی۔ شاہان وہاں بھی پہنچ چکا تھا۔ فارم ہاؤس کے شیشے پر لکھے اس خونی جملے نے ایان اور زرنش کے اعصاب ہلا کر رکھ دیے تھے، مگر ایان نے خود پر قابو پایا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاہان کا مقصد انہیں صرف ڈرانا ہے تاکہ وہ غلط قدم اٹھائیں۔ زرنش، گھبراؤ مت، یہ محض ایک نفسیاتی کھیل ہے، ایان نے اسے تسلی دی، مگر اس کی اپنی گرفت پستول پر مضبوط تھی۔ اس نے فوری طور پر بچوں کو ایک محفوظ اندرونی کمرے میں شفٹ کیا اور زرنش کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور پہاڑی علاقے کی ٹھنڈک کمرے کے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ ایان نے لکڑیوں کے الاؤ کو روشن کیا تاکہ روشنی اور تپش پیدا ہو سکے۔ آگ کی نارنجی روشنی جب زرنش کے بھیگے ہوئے چہرے اور سرخ ساڑی پر پڑی تو وہ کسی بکھرے ہوئے خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ ایان اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دو زرنش، میں نے تمہیں سکون دینے لایا تھا، مگر یہاں بھی وہی خوف تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا لہجہ اتنا نرم اور سچا تھا کہ زرنش کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے ایان،
مجھے آپ سے دور ہونے کا ڈر ہے۔ زرنش نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا سر ایان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ ایان نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ اس وقت باہر کا طوفان اور شاہان کا خوف جیسے کہیں دور ہو گیا۔ ایان نے زرنش کے گال پر ٹھہرے آنسو کو اپنی انگلی سے صاف کیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا زرنش۔ شاہان کو لگتا ہے کہ وہ مجھے توڑ دے گا، مگر وہ نہیں جانتا کہ اب تم میری طاقت ہو۔ ان کے درمیان ایک ایسا رومانوی سکون تھا جو صرف برے وقت میں محسوس ہوتا تھا۔ ایان نے زرنش کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اسے بہت قریب سے دیکھا۔ اس لمحے ان کے درمیان تمام تلخیاں، وہ بچی والا تانا اور وہ نفرت ختم ہو چکی تھی۔ صرف دو وجود تھے جو ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے زرنش، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا مجھے لگا تم ایک ضدی سی لڑکی ہو، مگر آج مجھے احساس ہوا تم ان بچوں اور میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ ایان کے آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی جس نے زرنش کے پورے وجود کو اپنے سحر میں لے لیا۔ راہ جیسے جیسے بھیگتی گئی، سسپینس اور تجسس ایک نئی شکل اختیار کرنے لگا۔ ایان نے غور کیا اگر شان یہاں پہنچا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، یا پھر اسے کسی نے یہاں کا راستہ بتایا۔ زرنش ایک بات بتاؤ، جب ہم گھر سے نکلے تھے کیا تم نے کسی کو بتایا تھا؟ ایان نے اچانک سنجیدگی سے پوچھا۔ زرنش نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، مگر اسے پھر یاد آیا صرف میری کزن مایا کا فون آیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ میں کہاں ہوں تو میں نے بس اتنا کہا ہم شہر سے باہر محفوظ مقام پر جا رہے ہیں۔ ایان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ مایا، وہی مایا جو شاہان کی پرانی دوست تھی اور جس سے شاہان کبھی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک لرزہ خیز حقیقت ایان کے سامنے عیاں ہو گئی۔ غدار باہر نہیں، ان کے بہت قریب تھا۔ شاہان کو کسی نے بتایا نہیں تھا، بلکہ مایا نے شاہان کی لوکیشن ٹریس کرنے میں مدد کی تھی۔ تجسس اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب فارم ہاؤس کے باہر سے کسی گاڑی کے ٹائروں کی آواز آئی۔ ایان نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہاں شاہان نہیں تھا بلکہ پولیس کی گاڑیاں تھیں، مگر پولیس کو یہاں کس نے بلایا؟ ایان نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ انسپکٹر نے اسے ایک وارنٹ دکھایا۔ ایان صاحب، ہمیں اطلاع ملی ہے آپ نے شاہان صاحب کو حسب بے جا میں رکھا اور ان پر تشدد کر رہے ہیں، ہمیں تلاشی لینی ہوگی۔ زرنش ششدر رہ گئی۔ یہ شاہان کی ایک اور چال تھی، وہ خود سامنے آنے کی بجائے قانون کو ایان کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ جب پولیس اندر داخل ہوئی تو شاہان وہاں کہیں نہیں تھا، مگر تہہ خانے سے ایک انسانی کراہنے کی آواز آئی۔ ایان کا دل دھک سے رہ گیا، وہ تو اکیلا یہاں آیا تھا، پھر تہہ خانے میں کون تھا؟ جیسے ہی پولیس نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا، وہاں شاہان نہیں بلکہ خون میں لت پت مایا پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایان کا ایک کڑا تھا۔ شاہان نے ایان کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیا تھا جہاں سے نکلنا اب ممکن لگ رہا تھا، ناممکن۔ زرنش نے ایان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے گناہی تھی، مگر حالات اسے مجرم ثابت کر رہے تھے۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں پہاڑوں میں گونج رہی تھیں، لیکن ان سے زیادہ شور زرنش کے دل میں مچا تھا۔ تہہ خانے میں مایا کی خون آلود حالت اور ایان کے کڑے کا وہاں ملنا ایک ایسا منصوبہ بند جال تھا جس میں ایان بری طرح پھنس چکا تھا۔ پولیس جب ایان کو بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جانے لگی تو ایان نے مڑ کر ایک آخری بار زرنش کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک التجا تھی کہ بچوں کا خیال رکھنا۔ زرنش ساکت کھڑی تھی، مگر اس کے اندر کی بچی اب مر چکی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شاہان نے مایا کو مارا نہیں تھا بلکہ اسے زخمی کر کے ایان کو مٹانے کا مہرہ بنایا تھا۔ ایان کے جاتے فارم ہاؤس پر ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر سرد ہوا کے جھونکے زرنش کے بدن کو چیر رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور سیدھی کمرے میں آئی۔ اس نے ایان کی وہ فائلز نکالی جنہیں وہ ہمیشہ خفیہ رکھتا تھا۔ اسے اب بیوی نہیں محافظ بنا تھا۔ اس نے مایا کے فون سے وہ آخری میسج ڈھونڈ نکالا جس نے شاہان کو کیا تھا۔ اس میں ایک لوکیشن تھی، مگر وہ لوکیشن فارم ہاؤس کی نہیں بلکہ شہر کے ایک پرانے گودام کی تھی۔ زرنش کو احساس ہوا شاہان نے پولیس کو یہاں خود نہیں بلایا بلکہ ایک ایسا ٹائمر سیٹ کیا تھا کہ پولیس ٹھیک اس وقت پہنچے جب وہ خود وہاں سے نکل چکا ہو۔ اگلی صبح زرنش شہر واپس پہنچی۔ اس نے اپنا حلیہ مکمل بدل لیا۔ سرخ ساڑی اور زیورات کی جگہ اب اس نے ایک سادہ مگر باوقار سوٹ پہنا، بالوں کو سختی سے باندھ لیا اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو ایان کے دشمنوں کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ سیدھی ایان کے آفس پہنچی جہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز ایان کی گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ سے منجمد کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ایان صاحب ابھی کہیں نہیں گئے، وہ صرف ایک سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ زرنش کی کڑکدار آواز حال میں گونجی۔ سب اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہی لڑکی جسے ایان نے بچی کہہ کر سب سے چھپایا تھا آج سب کے سامنے چٹان بن کر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ قانونی کاغذات نکالے جن پر ایان نے شادی سے پہلے دستخط کروائے تھے، جن کے مطابق ایان کے عدم موجودگی میں تمام اختیارات زرنش کے پاس تھے۔ رومانس کا ایک لمس تب آیا جب زرنش جیل میں ایان سے ملنے گئی۔ شیشے کی دیوار کے اس پار ایان نے ڈھال بیٹھا تھا۔ اس نے جب زرنش کو اس نئے روپ میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ستائش اور محبت کی لہر دوڑ گئی۔
زرنش تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ایان نے دھیمے سے کہا۔ زرنش نے اپنا ہاتھ شیشے پر رکھا، بلکہ ایان کے ہاتھ کے سامنے، جسے آپ بچی سمجھ کر تحفظ دیتے رہے۔ ایان، اب وہی آپ کی عزت اور آپ کی سلطنت کی حفاظت کرے گی، آپ فکر نہ کریں، میں اس غدار کا پتہ لگا لوں گی جس نے شاہان کی مدد کی۔ ایان نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو شیشے کے اس پار سے چوما۔ ان کے درمیان لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، ایک خاموش رشتہ مضبوط ہو رہا تھا جو کسی بھی طوفان سے بڑا تھا۔ رات کو جب زرنش حویلی لوٹی تو اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے بیڈ روم میں موجود ہے۔ اس نے لائٹ چلائی تو دیکھا شاہان وہاں آرام سے ایان کی کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ واہ بھابی، اب تو بڑی چھپی رستم نکلی، شاہان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زرنش کا دل دھک سے رہ گیا، مگر وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ شاہان اٹھا اور زرنش کے اتنا قریب آ گیا کہ اس کے سگار کا دھواں زرنش کے چہرے سے ٹکرانے لگا۔ اس نے زرنش کے رخسار کو اپنی انگلی سے چھوا۔ ایان جیل میں ہے، بچے سو رہے ہیں، اور تم بہت حسین لگ رہی ہو، اور اس غصے میں کیوں نہ ہم ایک ڈیل کر لیں؟ تم ایان کو بھول جاؤ، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو ایان کبھی نہیں دے سکتا۔ زرنش نے ایک زوردار تماچے شاہان کے منہ پر رسید کیا۔ تمہیں اوقات نہیں کہ تم ایان کا نام بھی لو۔ شاہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زرنش کا گلا دبانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ حویلی کے باہر پولیس کے سائرن بج اٹھے۔ زرنش نے مسکرا کر اپنا فون دکھایا۔ تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ میں نے تمہارے داخل ہوتے ہی لوکیشن پولیس کو بھیج دی تھی۔ شاہان غصے میں تلملا اٹھا، مگر وہ شاطر تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گیا۔ مایا کے پاس وہ ثبوت نہیں تھے جو مجھے پھنسا سکے زرنش۔ اصل بات ان بچوں کے گلے میں موجود اس چھوٹے سے لاکٹ میں ہے جو ان کی ماں نے پہنایا تھا۔ ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈ لو۔ شاہان کے جانے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ زرنش کے کانوں میں شاہان کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، اصل ثبوت بچوں کے لاکٹ میں ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی بچوں کے کمرے میں پہنچی جہاں ازلان اور زویا گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے ننھے گلے میں موجود چاندی کے لاکٹ کو زرنش نے پہلے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ازلان کا لاکٹ کھولا۔ بظاہر وہ خالی تھا، مگر جب اس نے اسے زرنی روشنی کے سامنے کر کے گھمایا تو اس کے پیچھے ایک باریک سی دراڑ نظر آئی۔ زرنش نے اپنی نوکیلی پن سے اسے دبایا تو لاکٹ کے اندر سے ایک مائکرو ایس ڈی چپ برآمد ہوئی۔ تو یہ وہ راز ہے جس کے لیے شاہ نے پورا گھر برباد کر دیا۔ زرنش نے چپ کو اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا، مگر وہ پاس ورڈ سے پروٹیکٹڈ تھی۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر ناکام رہی۔ اسی دوران اسے ایان کی یاد ستانے لگی، وہ ایان جسے اس نے بچانے کی قسم کھائی تھی۔ اگلی صبح زرنش ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ جیل پہنچی۔ ایان کو جب ملاقات کے لیے لایا گیا تو وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا، مگر زرنش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رونق آ گئی۔ زرنش، تم نے کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ شاہان حویلی تک پہنچ گیا تھا، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کتنا خطرناک ہے؟ ایان نے فکر مندی سے پوچھا۔ زرنش نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ شیشے پر رکھا۔ ایان صاحب، میں نے کہا تھا نا، میں اب وہ بچی نہیں۔ آپ کا بھائی حویلی آیا ضرور تھا، مگر خالی ہاتھ اور منہ کی کھا کر واپس گیا۔ اس نے آواز نیچی کی اور اسے لاکٹ والی چپ کے بارے میں بتایا۔ ایان کے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی۔ وہ پاسورڈ مانگ رہی ہوگی زرنش، اس کا پاسورڈ وہی تاریخ ہے جس دن تم اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ ایان نے انتہائی رومانوی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میری زندگی کا اصل اثاثہ اس دن شروع ہوا تھا۔ زرنش کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے بھی ایان کا رومانس اسے بے حال کر رہا تھا۔ اتنے بورڈ ڈائلاگز کہاں سے سیکھے ہیں ایان صاحب؟ جیل میں رہ کر آپ کافی شاعرانہ ہو گئے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ایان نے دھیمے سے کہا، تمہاری دوری نے سکھا دیا کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ تم یہاں سے نکلو اور اس چپ کو کھولو۔ اس میں شاہان کے خلاف وہ ویڈیو ہے جو بھائی نے مرنے سے پہلے ریکارڈ کی تھی۔ زرنش حویلی واپس آئی اور جیسے اپنی شادی کی تاریخ ڈالی، چپ کھل گئی۔ اس میں ایک ویڈیو تھی جس میں ایان کے بڑے بھائی شاہان کے کرتوتوں اور اس کے منشیات کے کاروبار کا پردہ فاش کر رہے تھے۔ یہ ثبوت ایان کو رہا کروانے کے لیے کافی تھا۔ 2 دن بعد ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے اور ایان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ جب ایان جیل کے باہری گیٹ سے باہر نکلا تو سامنے زرنش اپنی گاڑی کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایان نے ایک پل ضائع کیے بغیر دوڑ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسے اتنا زور سے بھینچا کہ زرنش کی سانسیں رکنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا زرنش، ایان نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ زرنش نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور شرارت سے بولی، او ہو ایان صاحب، ذرا سنبھل کر، ابھی بھی میں وہی بچی ہوں یا کچھ بدلا ہے؟ ایان نے اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے شرارتی لہجے میں جواب دیا، بدلا تو بہت کچھ، اور اس کا حساب میں آج رات لوں گا۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے جو بہادری دکھائی، اس کا انعام تو بنتا ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھے، مگر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی ریئر ویو مرر میں زرنش کو ایک سایہ نظر آیا۔ شاہان ابھی بھی پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس بار زرنش ڈری نہیں۔ اسے ایان کا ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کر بولی، ایان آج ناشتہ باہر کرے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور شاہان صاحب کو بھی تھوڑا انتظار کرواتے ہیں۔ ایان نے کہکا لگایا، زرنش تم واقعی میری زندگی کا سب سے خوبصورت امتحان ہو۔
ایان کی رہائی کے بعد حویلی کی رونقیں لوٹ آئیں۔ بچوں کی ہنسی اور ایان کا سکون دیکھ کر زرنش کو لگا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی۔ ایان نے فیصلہ کیا ان تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے وہ زرنش اور بچوں کو لے کر شہر سے دور ایک پرفضا مقام پر جائے گا جہاں صرف وہ اور اس کا خاندان ہو۔ سفر کا آغاز بہت خوبصورت تھا۔ پہاڑی راستے پر گاڑی دوڑاتے ہوئے ایان بار بار آئینے میں زرنش کو دیکھ رہا تھا جو بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ جب بچے سو گئے تو ایان نے موسیقی دھیمی کر دی اور زرنش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں پتہ ہے زرنش، جیل کی ان تنہا راتوں میں مجھے سب سے زیادہ تمہارا وہ جوالا مکھی والا روپ یاد آیا جب تم مجھ پر جھپٹ پڑی تھی، ایان نے شرارت سے کہا۔ زرنش نے اپنی پلکیں جھکائی اور مسکرا کر بولی، اور مجھے آپ کا وہ غرور یاد آیا جب آپ مجھے بچی کہہ کر میرا دل جلاتے تھے۔ اب بتائیے کہ اب بھی میں وہیں چھوٹی بچی ہوں۔ ایان نے گاڑی ایک خوبصورت جھیل کے کنارے روکی اور مڑ کر زرنش کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں زرنش، تم وہ عورت ہو جس نے میرے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا۔ تم میری زندگی کی وہ حقیقت ہو جسے میں نے بہت دیر سے پہچانا۔ اس نے جھک کر زرنش کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ فضا میں پہاڑی پھولوں کی خوشبو اور جھیل کے پانی کی ٹھنڈک نے ایک ایسا رومانوی ماحول بنا دیا کہ زرنش کو لگا جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ وہ پہاڑوں کے بیچ بنے ایک پرتعیش ریزورٹ میں پہنچے۔ وہاں کی تنہائی اور سکون دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ شاہان اب ایک برا خواب بن چکا۔ رات کو جب بچے اپنے کمرے میں سو گئے تو ایان زرنش کو ٹیرس پہ لے آیا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور دور کہیں پہاڑوں پر روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ایان نے پیچھے سے زرنش کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج کے بعد ہماری زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوگا زرنش، میں نے سیکورٹی کو ہر طرف تعینات کر دیا۔ شاہان اب ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ رومانس کی اس گہری لہر میں زرنش نے خود کو ایان کے حوالے کر دیا۔ وہ اس مرد کی پناہ میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت محسوس کر رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ اندر جانے کے لیے مڑے زرنش کی نظر میز پر پڑے گلدان پر پڑی۔ اس گلدان میں سرخ گلاب تھے مگر ان کا بیچوں بیچ ایک سفید لیلی کا پھول تھا جس پر خون کے دھبے لگے تھے۔ زرنش کا دل زور سے دھڑکا۔ سفید لیلی ان کی بھابھی کا پسندیدہ پھول تھا اور شاہان اسے ہمیشہ موت کی نشانی کہتا تھا۔ ایان نے جیسے ہی وہ پھول دیکھا اس کے چہرے سے سارا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً گلدان کے نیچے چھپا ایک چھوٹا سا نوٹ نکالا۔ نوٹ پر لکھا تھا، رومانس مبارک ہو ایان، لیکن تم بھول گئے شکار جتنا حسین ہوتا ہے شکاری سے اتنی ہی لذت سے مارتا ہے۔ تمہارے بچے اس وقت میرے پاس ہیں، اگر انہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اکیلے برفانی چوٹی والے پرانے گیسٹ ہاؤس پر آؤ۔ اگر پولیس کو بتایا یا زرنش کو ساتھ لائے تو ان کی لاشیں جھیل میں ملیں گی۔ زرنش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ دیوانہ وار بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی مگر وہاں صرف خالی بیڈ تھے اور کھڑکی کھلی تھی۔ سیکورٹی، پہرے، کیمرے، شاہان نے سب کو مات دے دی۔ ایان نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ وہ یہاں بھی پہنچ گیا، وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ زرنش نے ایان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک جنون تھا۔ ایان، وہ آپ کو اکیلا بلا رہا ہے تاکہ آپ کو مار سکے۔ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ ہم نے مل کر اسے ہرایا، اس بار بھی ہم مل کر جائیں گے۔ ایان نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں زرنش، یہ بہت خطرناک ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ تو میں ابھی پاگل ہو چکی ہوں ایان، زرنش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ مجھے بچی سمجھتا ہے نا، تو اسے اس بچی کا وہ روپ دکھاتے ہیں جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ رات کے اس اندھیرے میں وہ دونوں اس دشمن کا سامنا کرنے نکل پڑے جو سائے کی طرح ان کے پیچھے تھا، مگر اس بار ان کے پاس صرف ہتھیار نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے وہ تڑپ تھی جو بڑی سے بڑی طاقت کو ہرا سکتی تھی۔ برفانی چوٹی پر واقع وہ گیسٹ ہاؤس کسی قدیم قلعے کی طرح خاموش اور پر اسرار تھا۔ ایان اور زرنش جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہاں کوئی چیخو پکار نہیں تھی بلکہ ایک عجیب و غریب خاموشی تھی۔ حال کے وسط میں شاہان ایک پائپ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی شیطانی سکون تھا جو کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ بچے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ ڈرے ہوئے ضرور تھے مگر محفوظ تھے۔ آؤ ایان، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ شاہان نے اٹھ کر والہانہ انداز میں بازو پھیلائے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس آخری ملاقات کو یادگار بنایا جائے۔ ایان نے زرنش کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ شاہان، کھیل ختم ہو چکا، پولیس راستے میں ہے، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ بچوں کو ہمارے حوالے کرو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ شاہان نے ایک سرد کہکا لگایا۔ قانون؟ وہ قانون جو تم نے مایا کو زخمی کر کے میرے خلاف استعمال کیا۔ نہیں ایان، میں یہاں مرنے یا مارنے نہیں آیا، میں یہاں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں تم کبھی نہیں جیت سکتے۔ اسے ایک لفافہ میز پر رکھا۔ اس میں وہ ثبوت کہ تمہارے بھائی نے مرنے سے پہلے جائیداد کا اصل وارث مجھے نامزد کیا تھا اور تم نے وہ وصیت نامہ بدلا۔ اگر یہ کاغذات باہر نکل گئے تو تم جیل جاؤ گے اور یہ بچے سڑک پر آ جائیں گے۔ زرنش جو اب تک خاموش تھی دھیرے سے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ شاہان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایان کو بلیک میل کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا ریکارڈر نکالا۔ اپنے مایا کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب اس نے مرنے سے پہلے اسپتال میں ریکارڈ کروا دیا۔ وہ بچ گئی ہے شاہان، اور اس نے بتایا کہ کیسے آپ نے اسے مجبور کیا تھا۔
شاہان کے ہاتھ سے پائپ گر گیا. وہ نہیں بچ سکتی تھی. وہ بچ گئی کیونکہ محبت میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی. زنش نے ایان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. اور رہی بات اس وصیت نامے کی تو شاہان صاحب جس بچے کو آپ بیوقوف سمجھ رہے تھے اس نے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے وکیل سے اصل کاغذات حاصل کر لیے جن پر آپ نے زبردستی دستخط کروائے تھے. شاہان کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا. وہ پاگلوں کی طرح زنش کی طرف جھپٹا مگر ایان نے اسے بیچ میں ہی تو پوچھ لیا. اس بار کوئی گولی نہیں چلی, کوئی دھماکہ نہیں ہوا. ایان نے اسے صرف ایک زوردار تھپڑ مارا. وہ تھپڑ جو ایک بھائی کا نہیں ایک محافظ کا تھا. تم نے میرے صبر کا امتحان لیا شاہان, مگر تم یہ بھول گئے کہ زنش میری وہ طاقت ہے جس تک تمہاری پہنچ کبھی نہیں جا سکتی. ایان کی آواز میں وہ دبدبا تھا کہ شاہان وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا. اس کی انا, اس کا تکبر, سب ایک عورت کی ذہانت کے سامنے پاش پاش ہو گیا تھا. اسی لمحے پولیس اندر داخل ہوئی. شاہان کو ہتکڑیاں لگا دی. وہ جاتے جاتے بھی زنش کو حسرت سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی ہار کا یقین نہ آ رہا ہو. جب پولیس اسے لے گئی تو حال میں گہرا سکون چھا گیا. ایان نے بچے کو گلے لگایا اور پھر زنش کے پاس آیا. اس نے زنش کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی. تم نے آج ثابت کر دیا زنش کہ تم صرف میری بیوی نہیں میری لاج بھی ہو. میں تمہیں بچی کہہ کر کتنا غلط کیا. زنش نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہا. تب کیا ارادہ ہے ایان صاحب, کیا اب بھی مجھے کمرے سے باہر نکالیں گے؟ ایان نے اسے شدت سے اپنی آغوش میں بھر لیا. اب تو تمہیں اپنے دل سے بھی باہر نہیں نکلنے دوں گا. برفانی چوٹی پر اب طوفان تھم چکا تھا اور چاند کی روشنی برف پر پڑ کر اسے چاندی کی طرح چمکا رہی تھی. وقت کے پروں نے ایسی پرواز بھری کہ دکھوں کی دھول کہیں پیچھے رہ گئی. آج حویلی کی فضاؤں میں غم کے سائے نہیں بلکہ خوشیوں کے رنگ بکھرے تھے. شان کو اس کے انجام تک پہنچتے 1 سال بیت چکا تھا اور آج ایان اور زنش کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی. حویلی کو سفید موتی اور سرخ گلابوں سے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. زنش آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی. اس نے وہی سرخ عروسی جوڑا پہنا تھا جو اس نے اس رات پہنا تھا جب ایان نے اسے ٹکرا دیا تھا. مگر آج آئینے میں نظر آنے والی زنش کی آنکھوں میں وہ پرانا ڈر نہیں تھا بلکہ ایک وفادار اور فاتحانہ چمک تھی. اسی لمحے پیچھے سے 2 ننھے قدموں کی آواز آئی. ازلان اور زویا جو ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے تھے کمرے میں دوڑتے ہوئے داخل ہوئے. مما پاپا نیچے بلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کی شہزادی ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی. ازلان نے زنش کا دوپٹہ پکڑ کر شرارت سے کہا. زنش نے ہنستے ہوئے دونوں بچوں کو گلے لگایا. ان یتیم بچوں کی زندگی میں ماں بن کر آنا پہلے اس کی مجبوری تھی مگر اب یہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت احساس تھا. زنش جیسے سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی وہاں موجود تمام مہمانوں کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں مگر اس کی نظریں صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں. ایان جو سیاہ سوٹ میں ملبوس کسی یونانی دیوتا کی طرح پروقار لگ رہا تھا سیڑھیوں کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی زنش قریب پہنچی ایان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. تم اس جوڑے میں آج بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہو زنش جتنی اس رات لگ رہی تھی. ایان نے اس کے کان میں دھیمے سے سرگوشی کی جس سے زنش کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی. بس فرق اتنا ہے تو میرے دل پر برف جمی تھی اور اب وہاں تمہارے نام کا سورج چمک رہا ہے. کیک کاٹنے کی تقریب کے بعد ایان زنش کو حویلی کے اس ٹیرس پر لے گیا جہاں اسے ان کے درمیان پہلی بار رومانوی کشش کا آغاز ہوا تھا. وہاں چاندی رات پر میز پر ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا تھا. یہ کیا ہے ایان؟ زنش نے تجسس سے پوچھا. کھول کر دیکھو, ایان نے مسکراتے ہوئے کہا. زنش نے جیسے ہی ڈبہ کھولا اس کے اندر ایک چھوٹے بچے کے جوتے اور ایک ریشمی کارڈ تھا جس پر لکھا تھا کیا آپ ان بچوں کے لیے ایک چھوٹا بھائی یا بہن لانے کے لیے تیار ہیں؟ زنش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڑ آئے. اس نے حیرت اور مسرت سے ایان کی طرف دیکھا. ایان نے اسے شدت سے اپنی باہوں میں بھر لیا. تم نے مجھے مکمل کر دیا زنش. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس لڑکی کو میں اپنے گھر میں صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر آیا تھا وہ میری پوری کائنات بن جائے گی. زنش نے اپنا سر ایان کے دل پر رکھ دیا جہاں صرف اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی.